अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ओवर थिंकिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने की आदत। हर दो में से एक शख्स इस परेशानी में मुब्तला है कि जहन हर वक्त चलता रहता है और काम नहीं किया जाता। सोचें हर वक्त आती रहती हैं और उन्हीं वजह से हम परेशान होते हैं और सोचों का कोई हल नहीं निकल पाता। इसका कोई सल्यूशन बता दें तो आज की वीडियो में हम डिटेल से ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग आखिर क्या किन किन वजूहात की वजह से होती है, क्यों होती है और हम इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो आपकी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। ज़्यादातर देखा ये जाता है कि ओवर थिंकिंग दो तरह से हो रही होती है, या तो पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में। पास्ट के बारे में कर रहे हैं तो जहन में ये चीज़ आएगी कि अच्छा मैंने कल प्रेजेंटेशन दी थी और वो अच्छी नहीं है और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने ये सही से नहीं बोला, मैं बीच में अटक गया था। इस तरह से अगर हम पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कोई प्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में, कोई इंटरव्यू होता है उसके बारे में, या अपने बचपन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे वालिदैन ने मेरी तबीयत ठीक नहीं की, मतलब कि हम किसी ना किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं अपनी तरबियत के बारे में या अपने मौजूदा हालात के बारे में। उनको हमारे जहन में ये चीज़ चल रही होती है और हम ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं जहन ही जहन में। इससे क्या होता है कि हमारी जो करंट ज़िंदगी होती है ना, हमारा जो हाल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा होता है। अगर आपसे कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो हम कहेंगे तुमने इस ये काम किया था ना उस वक्त, इस वजह से मेरा ये काम ठीक से नहीं हुआ। और बाज़ औक़ात तो हम वर्बली किसी को ये नहीं कहते, बल्कि हम हमारे जहन में ही आता रहता है और वो हमारी फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा होता है। फिर ये होता है कोई अगर एम्प्लॉयड है और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, वो कहते हैं, यहाँ फ़र्ज़ कर लें कि एक इंजीनियर है, वो कहता है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना चाहिए था, मैं डॉक्टर उस वक्त में बन जाता या मैं अपनी फ़ील्ड चेंज कर लेता ना तो अच्छा होता। और हम अक्सर इस तरह से लोगों को सुनते हुए कर रहे होते हैं कि मैंने तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं था, ये तो मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था। मतलब कि पास्ट में हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं और उसी बारे में हम बार बार हमारा जहन सोची जा रहा होता है और उससे हम अपनी करंट सेटिस्फेक्शन लेवल को जो है ना वो कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें नाउमीदी की कैफियत आना शुरू हो जाती है और हम अपने हाल को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। अगर हम मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि मुस्तकबिल में हमें कैसे ये सोचें आ सकती हैं, तो जैसे कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरा इंटरव्यू है, तो मैं ये सोचूंगी अच्छा अब मुझे ये ना हो कि मैं जाऊं और मैं तो सारा भूल ही जाऊंगी, मुझे वहाँ खड़े होकर सब कुछ याद नहीं रहेगा। या मेरा पेपर है तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, मुझे पेपर से पहले तो सारा भूल जाता होता है, जो मैं याद करूँगी वो भूल जाएगा, मैं अच्छा सा पेपर नहीं दे सकूँगी। अगर वो वाले सवाल आ गए जो मैंने नहीं किए तो फिर क्या होगा। अगर जैसे किसी ने ऑफ़िस पहुंचना है, ऑफ़िस के बारे में उसको ये खदशात आते रहेंगे, अच्छा मैं घर से निकलूँगा, पता नहीं मुझे सुबह उठने में देर ना हो जाए, बस टाइम पे मिले या ना मिले, अगर बाइक है तो वो ख़राब ना हो जाए, टायर पंक्चर ना हो जाए, मुझे टाइम से आधा घंटा पहले निकलना चाहिए। इस तरह की जो आपकी ख्याल आता है ना, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे होते और वो एक चेन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो उसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचने की आदत हो गई होती है। ये हम देखते हैं कि हर दो में से एक शख्स को तो लाजमी है। इसको मैं शॉर्टली इस तरह से कहूँगी कि चेन ऑफ थिंकिंग होती है और एंड उसका कहीं भी नहीं निकल रहा होता। इसके अलावा सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा मनफी ख्यालात आ रहे होते हैं, अपनी सेहत को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मुझे फ़लाँ बीमारी ना हो जाए, मुझे अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला ना हो, जो मुझे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ना आ जाए। बार बार दिल के टेस्ट करवाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट भी ठीक आ रहे होंगे, फिर भी डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब कि डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे, डॉक्टर को अपनी अलामात बताएंगे और वो जो है वो आपकी अलामात आपकी सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही होंगी, आपको फ़ील हो रही होंगी, वो ओरिजिनल असल में उस तरह का कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा होगा। तो जब भी आपके साथ एक्सेसिव थॉट्स आ रही होती हैं जिसका आउटकम कोई भी नहीं निकल रहा होता और इससे आपकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही है, आप आज के वक्त में अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट देना है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, खाना खाना है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, गुस्से की कैफियत रह रही है और आप बैठे हुए हैं सिर्फ परेशानी के आलम में कि ये माजी में अगर हैं तो माजी के बारे में सोचते जा रहे हैं, मुस्तकबिल में हैं तो मुस्तकबिल के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा करंट परफॉर्मेंस पे हमारे इफ़ेक्ट डाल रहा होता है। अगर हम ये देखें
کہ یہ اس میں کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں. اگر ہم بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیں تو ہماری پرابلمس کیا کیا آ سکتی ہیں. اگر تو آپ پاسٹ کے بارے میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں نا تو نا امیدی کی کیفیت بہت زیادہ آئے گی جس سے ڈپریشن لیڈ کر سکتا ہے. اگر آپ فیوچر کے بارے میں اوور تھنکنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو آپ میں انزائٹی کا ایشو آ سکتا ہے اور انزائٹی جو ہے وہ آپ کی سیویرٹی میں جا سکتی ہے. اب پھر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر جب آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں آپ کی جسمانی علامات بھی اگر آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے, سانس لینے میں مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, خواب کب کب آنا شروع ہو جاتے ہیں, مسل سٹفنس آ جاتی ہے اور ڈیزینس کی کیفیت بھی آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ کسی نہ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہونے کی طرف آپ کو اشارہ دے رہی ہے. اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا جو آپ کا سٹیپ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. یہاں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. آپ کو روزانہ کا کام کرتے ہوئے ہر کام میں سوچ بچار کرنا بالکل نارمل لگ رہا ہوتا ہے. جیسا کہ اگر آپ کا فون کسی نے نہیں اٹھایا تو آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے, اچھا اس نے فون نہیں اٹھایا, اس نے جو ہے وہ میرے سے ناراض تو نہیں ہے, وہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو اس طرح سے. یا پھر اگر کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اچھا میرا اس نے کل بھی فون نہیں اٹھایا تھا, پرسوں بھی فون نہیں اٹھایا تھا, تو میں ڈبل چیک کر لوں کہ کسی کو کال کر کے پتہ کر لوں. اگر کوئی کام والی نہیں آئی ہے آپ کے گھر تو آپ کہہ رہے ہوں گے اچھا پتہ نہیں اس نے میرا کام ہی نہ چھوڑ دیا ہو, میں اب کیا کروں گی, کس طرح سے یہ سارا کام دیکھو بکھرا ہوا ہے, آج آئی نہیں ہے, کل بھی اس نے چھٹی کی تھی. اس طرح سے مطلب آپ کی روزمرہ کے روٹین میں وہ اوور تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو بالکل نارمل سمجھتے ہیں. اگر ایک حد سے زیادہ آپ اوور تھنکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ اوور تھنکنگ کی پرابلم میں مبتلا ہیں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ میں لے کر آئیں. پریزنٹ میں آپ کس طرح سے لے کر آئیں گے؟ جو سب سے زیادہ ہیلپ فل ایکسرسائز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز ہے, جس کو ہم یہ کہتے ہیں آپ نے اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے اپنے آپ کو پریزنٹ میں لے کر آنا ہے. جیسا کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کو ٹچ کر کے فیل کریں, کھانے کا ٹیسٹ فیل کریں, کھانے کا ٹیکسچر فیل کریں, یہ فیل کریں کہ کھانا گرم کتنا ہے. روٹی اگر کھا رہے ہیں تو اس کو فیل کریں کہ اس کا نوالا آپ منہ میں لے کر جا رہے ہیں. اس کا علاوہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, پریزنٹ میں کس طرح سے رہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں, بچوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بچے کس طرح سے انٹرسٹ لے کر کھیل رہے ہیں. جب آپ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں گے نا چھوٹی سی اپنے کاموں میں, تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ملے گی پریزنٹ میں رہنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں ہم سے پریزنٹ میں نہیں رہا جا سکتا, تو آپ جب 5 منٹ کے لیے پریزنٹ میں رہیں گے, 10 منٹ کے لیے رہیں گے, تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, آپ سارا دن میں پریزنٹ میں ہی رہنا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ سب سے بڑی ہماری جو میڈیٹیشن کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا وہ نماز میں ہوتی ہے. ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں. ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ فیل کریں کہ آپ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں, یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. اس طرح سے محسوس کریں جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, باڈی کو محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ آپ صرف پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن آپ کا کہیں اور چل رہا ہے. تو نماز ہماری سب سے بڑی ایکسرسائز ہے اپنی میڈیٹیشن کے لیے. اس کے علاوہ آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک ٹائم اسکیجول کر لیں. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں سارا دن میں سوچیں تنگ کرتی رہتی ہیں. سارا دن میں آپ ایک ٹائم رکھیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے صرف اس ٹائم میں بیٹھ کے سوچنا ہے. جیسا کہ آپ نے دن میں 5 بجے کا ٹائم رکھا ہے, اگر دن میں 2 بجے سوچ آ رہی ہے تو اپنے ذہن کو یہ ریمائنڈ کروائیں کہ یہ میرے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, میں نے یہ باتیں ابھی نہیں سوچنی ہیں, اس کو 5 بجے سوچوں گا. جب آپ کا ٹائم ہو آپ پیپر پینسل لے کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں, جو آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے اس کو لکھنا شروع کر دیں. جیسے جیسے لکھتے جائیں گے اس کو آپ ایسے ہی نہ چھوڑ دیں. جب لکھیں گے اس کا ایویڈنس دیکھیں کہ کیا یہ جو بات آپ نے لکھی ہے اس کا پروف موجود ہے. اگر پروف موجود ہے تو وہ کس طرح سے موجود ہے, وہ سچ بھی ہے یا نہیں, یا صرف آپ بلیم گیم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو جب آپ پیپر پینسل پہ یہ لکھیں گے نا, بعض لوگ کہیں گے کہ ہم 5 سے 6 بیٹھے لیکن اس وقت ہمیں کوئی سوچ نہیں آئی, تو ہمیں 7 بجے آ رہی تھی ہم 7 بجے نہیں. آپ نے جو ایک ٹائم مقرر کیا ہوگا آپ نے صرف اسی ٹائم میں اپنی سوچوں کو لکھنا ہے, اس کا ایویڈنس دیکھنا ہے اور آپ نے اس طرح کر لیا. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دوں گی کہ جیسے اگر کسی کو یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ میری پریزنٹیشن اچھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی,
تو آپ اس کو لکھیں, اس کو ایویڈنس تلاش کریں کہ اس وقت میں لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا آپ کے بارے میں, لوگوں کے ریمارکس کیسے تھے. اگر ایک یا دو لوگوں نے آپ سے کوئی نیگیٹو بات کی تھی تو کیا جو باقی کے 20 بیٹھے ہوئے تھے ان کے کیا ریمارکس تھے. تو زیادہ جب پازیٹیو وے میں بات ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوئی ہے. اس طرح سے جب آپ ایویڈنس تلاش کرنا شروع کر دیں گے نا لوگوں کی اوپینین کو لے کر, تو آپ کی آٹومیٹکلی تھنکنگ پازیٹیو بھی ہوتی جائے گی اور اوور تھنکنگ سے آپ بچنا بھی شروع کر دیں گے. خود کو اس چیز کے بارے میں اسٹرکٹ رکھیں کہ میں نے اگر ایک ٹائم اسکیجول کیا ہے تو میں نے اسی پر رہنا ہے. میں نے 5 بجے کا ٹائم کیا تھا, میں نے 7 بجے اپنی سوچوں کے ساتھ نہیں سوچنا. اس میں ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا دن میں تو سوچیں نہیں آتی ہیں, لیکن رات میں جب ہم لیٹتے ہیں نا اس وقت ہمیں سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت ہم کیا کریں؟ تو اس کا بھی یہی حل ہے. رات کو جب آپ لیٹنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کروائیں گے نا, جب آپ نے اگر یہ والی ایکٹیویٹی پھر 8 سے 9 بجے رکھیں, جب آپ یہ ایکٹیویٹی کر کے لیٹیں گے نا تو آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ساری سوچیں اپنی لکھ کر اس کے ایویڈنس تلاش کر لی ہیں, تو آپ کا ذہن ریلیکس ہو کر ان سوچوں کی طرف نہیں جائے گا. ایک اور بات جس سے اوور تھنکنگ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا سیکھیں. بک ریڈنگ کریں, اب ٹی وی دیکھیں, کوکنگ کر لیں. جس چیز میں آپ ڈسٹریکٹ ایزیلی ہو جاتے ہیں نا وہ والی ہابیز دیکھیں, اپنے وہ والے کام کریں. کیونکہ اگر آپ سوچوں کے ساتھ لڑیں گے کہ مجھے سوچ نہیں آنی چاہیے, مجھے سوچ نہیں آنی چاہیے, وہ اتنی ہی زیادہ آئے گی. اس کی ایگزامپل میں اکثر اس طرح سے اپنے کلائنٹس کو دیتی ہوتی ہوں کہ یہ بالکل یہی حال ہوتا ہے کہ جیسے ایک مہمان آپ کے گھر میں آیا اور آپ اس کو بہت زیادہ خاطر تواضع کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک چیز پہلے آگے رکھ رہے ہیں, پھر دوسری چیز آگے رکھ رہے ہیں, تو اس کی مہمان کے آنے کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ مہمان کو موڈ سوئنگز دکھا رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات نہیں کر رہے, تو کیا ہوگا کہ آپ کے مہمانوں کے آنے کا چانسز اتنے ہی کم ہوں گے. بالکل اسی طرح یہی حال آپ کے سوچوں کا ہے. اگر آپ سوچوں کی خاطر تواضع کریں گے نا, اس کے بہت زیادہ سوچیں گے اس کے بارے میں, اس سے لڑنا شروع کر دیں گے, تو وہ اتنی ہی زیادہ آپ کے ذہن میں آئیں گے اور اتنی ہی زیادہ آپ کے ذہن میں آئیں گی. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. یا تو آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں, یا اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بٹھائیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جیسے ہی آپ کی سوچیں آئیں آپ کے پاس, آپ یہ سوچیں آپ کی آنکھوں کے آگے ایک کالا بادل آ گیا اور آپ کی ساری سوچیں اس میں جذب ہونے لگ گئی ہیں. یہ اس وقت تک ہوگا آپ سے عمل جب آپ میڈیٹیشن کی ٹیکنیک بہت اچھے سے کر لیں گے. جب آپ میڈیٹیشن کی ٹیکنیک کریں گے نا تو آپ کے سامنے جو چیز بھی ہوگی آپ اس پر فوکس رکھیں گے, آپ اپنے مائنڈ کو جس طرف سے لے کر جائیں گے اس طرف آپ کا مائنڈ چلے گا. جس طرح سے ہمارے انڈر بہت سے ٹرینیز ہوتے ہیں نا, ہم اپنے انڈر اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے ٹرینیز کو جس طرح سے کام دیتے ہیں اس طرح آپ کے ٹرینیز کام کرتے ہیں. ہمارے مائنڈ کا بھی یہی حال ہے, ہم جو کمانڈ اپنے مائنڈ کو دیں گے ہمارا مائنڈ بھی اسی طرح سے کام کرے گا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو چلانا ہے یا ذہن آپ کو چلائے گا. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.